اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس مہینے میں یا کس موسم میں ہوئی؟ تو پہلے ہم ڈسکشن کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے عیسائی حضرات کیا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں۔ تو عام طور پر جو مسلمان مفسر قول بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ شاید حضرت عیسیٰ کی ولادت گرمیوں میں ہوئی، اور اس کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضرت مریم ایک کھجور کے درخت کے نیچے تھی، انہوں نے کھجور کھائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان آیات سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت گرمیوں میں ہوئی، کیونکہ وہ درخت بھی ایک معجزہ تھا۔ اب یہ معجزہ کھجور کے زمانے میں ہو تو اتنا بڑا معجزہ نہیں لگتا، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کھجور کا زمانہ تو نہیں تھا۔ اب یا تو کھجور کے زمانے سے یہ پہلے کی بات ہے، یا کھجور کے زمانے سے کچھ بعد کی بات ہے تاکہ یہ معجزہ ثابت ہو۔ لہذا قرآن مجید میں جانب توجہ دلائی سورہ مریم کی آیت نمبر 23 میں، فَأَجَاءَ الْمَخَاصُ، کہ حضرت مریم کو یہ درد لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ۔ اب یہ کھجور کے درخت کے نیچے نہیں لے گیا بلکہ کھجور کے تنے کے نیچے لے گیا، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایک تنا تھا جو بالکل بے جان تھا، خشک تھا، جو روایات اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ان کے مطابق۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھلائی جا چکی ہوتی۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک السریہ۔ اب ایک ندا آئی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو۔ اب یہ ندا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے، یا کسی اور فرشتے کی جانب سے ہے، یا جناب جبرائیل کی جانب سے ہے، یا یہ کہ بعض مفسرین کے بقول کہ ولادت ہو گئی اور یہ ندا حضرت عیسیٰ کی جانب سے ہے۔ اور وہ ندا کیا تھی؟ فناداها من تحتها، کہ حضرت مریم کے قدموں کی جانب سے ایک ندا آئی، اور وہ ندا کیا آئی؟ اللہ تحزنی، غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، قد جعل ربک تحتک السریہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے نیچے یا بالفاظ دیگر قدموں کی جانب سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور یہ چشمہ معجزے سے جاری ہوا۔ اور یہ معجزہ اس لیے تھا کہ حضرت مریم پر پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کھانا آتا تھا، اور اب اس پریشانی میں اللہ نے دوبارہ ان کو تسلی دی اور ان کے قدموں کے پاس سے چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ تھا معجزہ نمبر 1۔ دوسرا معجزہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ کو حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ کھجور کے تنے کی جانب اور اسے اپنی جانب کھینچو۔ ممکن ہے کہ ایک آدھ شاخ لگی ہوئی اس کے ذریعے سے کھینچو تو تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ یہ خود ایک معجزہ تھا، نہ کہ کھجوروں کا موسم تھا۔ لہذا ارشاد ہوا وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، کیا ہے مریم، تم کھجور کے تنے کو اپنی جانب کھینچو یا ہلاؤ تو تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ یہ تھا دوسرا معجزہ، اور جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ اس زمانے میں کھجور کا موسم نہیں تھا، تبھی یہ معجزہ مانا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت گرمیوں میں ہوئی کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مریم نے کھجور کھائے، تو ان آیات سے محسوس ہوتا ہے کہ گرمیوں میں تو شاید نہیں ہوئی، کیونکہ وہ معجزے سے کھجوریں پیدا ہوئی تھیں۔ اب ممکن ہے کہ وہ گرمیوں کا موسم ہو، یہ معجزہ گرمیوں میں ہوا، اور معجزہ صرف اتنا تھا کہ سوکھے کھجور سے حضرت مریم کا ہاتھ بڑھتے ہی تازہ کھجوریں نکل آئیں، یہ معجزہ تھا۔ یا یہ کہ معجزہ اس صورت میں تھا کہ کھجوروں کا موسم ہی نہیں تھا، اور تازہ کھجوریں میسر ہی نہیں ہو سکتی تھی سوائے یہ کہ سوکھی کھجوریں، اور اس وقت اللہ نے معجزہ دکھایا۔ وہ معجزہ کیا تھا کہ حضرت مریم کو حکم ہوا کہ تم ہاتھ بڑھاؤ، بس معجزہ کیا ہوگا کہ تازہ کھجوریں ملیں گی ایسے وقت میں کہ جب موسم نہیں ہے ان کا، اور یہ بظاہر زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ بس قرآن سے قطعاً ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گرمیوں میں ہوئی، بلکہ اتنا ثابت ہے کہ معجزے کے ذریعے سے آپ نے کھجوریں کھائیں، چاہے کھجور کا موسم ہو یا نہ ہو۔
اب عیسائی حضرات کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو تو قطعاً آپ کی ولادت نہیں ہوئی. زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ولادت آپ کی بہار کے زمانے میں ہوئی، یعنی مارچ اور اپریل میں. اور کہا جا سکتا ہے کہ قرآن بھی اس کی مخالفت نہیں کر رہا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جیسے انہوں نے توجہ دلائی کہ ممکن ہے کھجوروں کا زمانہ ہو، ممکن ہے اس سے پہلے کا ہو، ممکن ہے بعد کا ہو. مثال کے طور پہ جہوہ وٹنس والے بھی کہتے ہیں کہ وہ اسپرنگ کا موقع تھا، مارچ اور اپریل کے درمیان. اب اور کیا کیا تاریخیں ہو سکتی ہیں؟ تو اس میں جو ایک اہم ڈسکشن ہے اس کو بہت اختصار کے ساتھ ڈسکس کریں گے، وہ یہ کہ ایک موضوع ہے دا اسٹار آف بیت اللحم، یعنی جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی بیت اللحم میں، اس کے پاس ایک ستارہ ظاہر ہوا. اب یہ ستارہ جو تھا یہ دیکھا تھا 3 مجوسیوں نے کہ جو نیک افراد تھے، انہوں نے یہ ستارہ دیکھا اور انہیں پتا چل گیا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت یہاں پر ہونے والی ہے، اور وہ وہاں پر پہنچے. اور اسی داستان کو کہا جاتا ہے انگلش میں 3 wise men، کہ جنہوں نے وہ اسٹار آف بیت اللحم دیکھا. اب اس اسٹار کے بارے میں خود ایک ڈسکشن ہے کہ بائبل میں یہ آیا کہ یہ اسٹار ہے. اب اسے کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ ایک دمدار ستارہ تھا، کومیٹ. تو یہ بھی بعید ہے اور لوگوں نے رد کیا، کیونکہ وہ وہاں سے دیکھتے ہوئے آئے تھے، اور کومیٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے اور چلا جاتا ہے. دوسرا نظریہ یہ تھا کہ شاید وہ ایک شہاب ثاقب تھا، تو وہ بھی عام طور پر عیسائی رد کر دیتے ہیں کہ وہ بھی تیزی سے آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تیسرا نظریہ یہ کہ وہ ایک سپر نووا تھا، یعنی ایک ستارے کی لائٹ تھی، تو وہ بھی رد کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے. یہ ایک ایسا ستارہ تھا جو مستقل نظر آ رہا تھا. پھر جو آرتھوڈاکس ہیں انہوں نے کہا کہ ستارہ نہیں تھا بلکہ شاید یہ ایک فرشتہ تھا کہ جو ستارہ لگ رہا تھا. اور جہوہ وٹنس والے کہتے ہیں کہ یہ اصلا شیطان تھا، کیونکہ اس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کو قتل کرانا تھا اور دشمن کو پتا چل جائے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت یہاں ہوئی. یہ نظریہ ہے ان کا. کچھ لوگوں نے نظریہ دیا کہ نہ یہ ستارہ تھا، نہ یہ باقی چیزیں تھیں، اور نہ ہی یہ کوئی پلانٹ تھا، بلکہ یہ 2 پلانٹ تھے ایسی ڈائریکشن میں کہ جن سے ایک بڑا ستارہ بن رہا تھا. اور یہ نظریہ کیپلر کا بھی تھا کہ جو خود بہت بڑے ایسٹرونومسٹ تھے، اور انہوں نے اس کو ڈسکس کیا کیپلر نے کہ یہ اصل میں ستارہ نہیں تھا بلکہ 2 پلانٹ تھے. ایک تو تھا جوپیٹر یعنی مشتری، اور دوسرا تھا سیٹرن یعنی زحل. اور انہوں نے جو حساب لگایا وہ حساب یہ لگایا کہ یہ 2 ستارے اگر کوئی ایران کی جانب سے آ رہا ہو، بیت اللحم یعنی یروشلم کی جانب، تو یہ 2 ستارے قریب نظر آئیں گے اس ڈائریکشن سے، اور ایک بڑا ستارہ سا بن جائیں گے اور روشنی اس کی بہت زیادہ لگے گی. اور یہ 2 ستارے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے زمانے میں، اب یہ ذہن میں رہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت جو ہے وہ یہ جو گریگورین کیلنڈر کی پہلی تاریخ یا دسمبر میں نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1 سے لے کے 7 قبل مسیح جو کیلنڈر ہے، اس سے 1 سے لے کے 7 سال کے درمیان کبھی ہوئی ہے. کب ہوئی ہے نہیں پتا. تو کیپلر یہ کہتے ہیں کہ 7 BC میں، یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت جو ہوئی ہے گریگورین کیلنڈر سے تقریباً 7 سال پہلے ہوئی ہے بقول ان کے. اور یہ 2 ستارے ایران کی جانب سے بیت اللحم میں ملے ہوئے نظر آئے ہیں. کب نظر آئے ہیں؟ ایک تو 27 مئی میں نظر آئے ہیں، اور پھر نظر آئے ہیں 6 اکتوبر کو، اور پھر نظر آیا ہے دوبارہ 1 دسمبر کو. یہ کیلکولیشن ہے ان کی. بعض ایسٹرونومسٹ نے کہا کہ یہ 2 سیارے تھے، اور یہ 2 سیارے تھے، ایک وینس تھا یعنی زہرہ، اور دوسرا تھا مشتری. یہ قول ہے. اور یہ جیسا کہ ہمیں توجہ دلائی کہ اس کو بعض لوگ رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو 2 سیارے ہیں، وہاں تو ستارے کی بات ہے، اور یہ 2 ہیں، وہاں پر 1 کی بات ہے. دوسرا موضوع بیان ہوتا ہے کہ جیسا کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بیان ہوا کہ جس رات حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو چرواہے بیابان میں اپنی بھیڑوں کو چرا رہے تھے، اور دسمبر کے مہینے میں بیت اللحم میں اور یروشلم میں سردی ہوتی ہے، اور اس وقت اس زمانے میں بھی چرواہے اپنی بھیڑوں کو نہیں چراتے تھے. اس سے پتا چلا کہ یہ سردیوں کا زمانہ تو قطعا نہیں تھا،
بلکہ ممکن ہے کہ یہ گرمیوں کا زمانہ ہو یا بہار کا زمانہ ہو یا یہ کہ خزاں کا زمانہ ہو، لیکن اس وقت اتنی سردی نہیں تھی کیونکہ یروشلم میں برفباری بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، اور اتنی سردی ہوتی ہے کہ عام طور پر بھیڑوں کو باہر رات کو نہیں رکھا جاتا، لہٰذا خود کرسچن حضرات کہتے ہیں کہ دسمبر میں تو قطعاً حضرت عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جو ہیرڈ بادشاہ تھا اور حضرت عیسیٰ کا ایک طرح سے دشمن بھی تھا، اس کی موت سے کیلکولیشن کیا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دسمبر میں حضرت عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوئی۔ پھر ڈسکشن کیا جاتا ہے یہود عیسائی اعتبار سے، کیونکہ ہم تو حضرت زکریا کو نبی مانتے ہیں، لیکن عیسائی ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک یہودی کاہن تھے حضرت داؤد کی نسل سے، اور وہ اپنی باری کر کے جب واپس گئے تو ان کے یہاں حمل ٹھہرا، اور پھر اسی زمانے میں کہ جب حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی ہے تو اس کے آس پاس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی بھی ولادت ہوئی ہے، اور ان کی جو باری ہوتی تھی، وہ جو نظام قائم کیا تھا حضرت داؤد نے بقول ان کے، کہ حضرت ہارون کی نسل سے جو لوگ ہوتے تھے کوہین، ان کو یہ باریاں دی جاتی تھیں، اور حضرت زکریا کی جو باری تھی وہ تقریباً بہار کے زمانے میں تھی۔ پھر یہ کیلکولیشن اس قسم کا کیا جاتا ہے جسے ہم تفصیل سے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اب جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے جشن کو مسلمان منا سکتے ہیں، اور اس عنوان سے منائیں کہ دنیا میں اس کا پرچار کریں کہ نبی خدا کی ولادت کب ہوئی۔ تو اس میں مذاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مختلف ادیان والوں کو ان کی تاریخ کا علم نہیں ہے، جیسے خود مسلمانوں کو بہت ساری چیزوں کی تاریخوں کا علم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی کسی ایک ایونٹ کو منایا جا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ انحراف نہ ہو اور گناہ نہ ہو۔ اسلامی اعتبار سے ایک روایت جو امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 ذی قعدہ کو ہوئی۔ بس یہ ہماری گفتگو تھی خود کرسمس کے دن اور کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے عنوان سے۔ اب ایک موضوع کہ جو ہم اگلے کلپ میں ڈسکس کریں گے وہ ہے حضرت عیسیٰ کا نام کیا تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔